اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ مصر میں ایک شخص مسجد کے برابر رہتا تھا، پابندی سے اذان دیتا اور جماعت میں شرکت کرتا، چہرے پر عبادت اور اطاعت کی رونق تھی۔ اتفاق سے جب ایک دن اذان دینے کے لیے مسجد کے مینار پر چڑھا تو قریب میں ایک عیسائی شخص کی خوبصورت لڑکی پر نظر پڑی، جسے دیکھ کر وہ اس پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا اور اذان چھوڑ کر وہیں سے سیدھے اس مکان میں پہنچا۔ لڑکی نے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے، میرے گھر میں کیوں آیا؟ اس نے جواب دیا، میں تجھے اپنا بنانے آیا ہوں، اس لیے کہ تیرے حسن و جمال نے میری عقل کو معاوف کر دیا ہے۔ لڑکی نے جواب دیا، میں کوئی تہمت والا کام کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ تو اس نے پیشکش کی کہ میں تجھ سے نکاح کروں گا۔ لڑکی نے کہا کہ تو مسلمان ہے اور میں عیسائی ہوں، میرا باپ اس رشتے پر تیار نہ ہوگا۔ تو اس شخص نے کہا، میں خود عیسائی بن جاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے صرف اس لڑکی سے نکاح کی خاطر عیسائی مذہب قبول کر لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن ابھی وہ دن بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ یہ شخص اس گھر میں رہتے ہوئے کسی کام کے لیے چھت پر چڑھا اور کسی طرح سے وہاں سے گر پڑا، جس سے اس کی موت ہو گئی، یعنی دین بھی گیا اور لڑکی بھی ہاتھ نہ آئی۔ یہ واقعہ التذکرہ میں درج ہے۔ سب سے زیادہ عظمت والا گھونٹ۔ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوجود غصے کے تقاضے پر عمل کرنے کی قدرت کے غصے کو پی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جنت کی جس حور کو چاہے پسند کر لے۔ شعب الایمان۔ اور ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظمت والا گھونٹ وہ غصے کا گھونٹ ہے جسے صرف رضا خداوندی کی نیت سے انسان پی جائے۔ شعب الایمان۔ حقیقت یہ ہے کہ غصے کو پی جانا اور مخاطب کو معاف کر دینا اعلیٰ درجے کا کمال ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ اعمال میں سے 3 یہ اعمال ہیں: قدرت کے باوجود معاف کر دینا، تیزی اور شدت کے وقت غصے کو قابو میں رکھنا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنا۔ شعب الایمان کا واقعہ۔ شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں اس کی تائید آئی ہے کہ جب سویرے بیدار ہو کر وضو کیا جائے تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر ضرور جھاڑ لیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کی ناک کے بانسے میں جا کر رات گزارتا ہے، پھر اس میں پیشاب پاخانہ اور غلاظت کرتا ہے، اور جب سونے کے بعد انسان اٹھتا ہے تو ناک کے اندر میل کچیل بھرے ہوئے ملتے ہیں۔ اس میں شیطان کی غلاظت کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب وضو میں ناک اچھی طرح صاف کر لی جائے گی تو شیطان کے اثرات صاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے سونے سے بیدار ہو جائے پھر وضو کرنے لگے تو ضرور 3 مرتبہ ناک صاف کر لے، اس لیے کہ شیطان اس کی ناک کے باسے میں جا کر رات گزارتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ دین کا کام کرنا آسان کر دیجیے۔ یا اللہ حلال کاموں کو کرنے والا اور حرام کاموں سے بچنے والا بنا دیجیے۔ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ غصے پہ قابو دے دیجیے۔ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری سے ہمارے دلوں کو پاک کر دیجیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔